اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوں گے پٹیل صاحب میں تو پٹیل بننا چاہتا ہوں، تو اسلام کہتا ہے پٹیل صاحب کوئی بات نہیں، پنچایت کے فیصلے اچھے کر، پنچایت کا اچھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے، مشہور واقعہ ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نصف شب ہونے کو آئی، ابو بکر کو آگے بڑھایا نماز پڑھا دیں، آخری بات نماز پڑھا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے پہنچے ہیں، جب ستاروں کی صفیں سج چکی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی، ابو بکر نے نماز شروع کرا دی۔ اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرے کی چمک اور مہک نے بتا دیا کہ سراج منیر آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تاکہ ابو بکر کو خبر ہو کہ مصلی کا مالک آ چکا ہے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے شروع ہوئے، نبی نے فرمایا ابو بکر ہٹانے نہیں ٹکانے آیا ہوں، پڑھاؤ۔ لیکن ابو بکر پھر بھی پیچھے ہٹے، اپنی جگہ پہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرائی، فرمایا ابو بکر میں نے تو کہہ دیا تھا پھر بھی پیچھے کیوں ہٹے؟ عرض کیا اللہ کے رسول ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت کرائے؟ صحابہ سے پوچھا کہ تم نے تالی کیوں بجائی نماز میں؟ صحابہ نے کہا کیا کریں، تیرا ابو بکر جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری کائنات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں انہیں متوجہ کر رہے تھے۔ فرمایا آج کے بعد اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو تالی مت بجانا، سبحان اللہ کہنا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ تاخیر سے کیوں پہنچے؟ فرمایا میں اس سے بھی بڑے کام میں لگا ہوا تھا، قبیلہ عمرو بن عوف کے دو پریواروں میں لڑائی ہو گئی تھی، میں صلح کرانے میں لگا ہوا تھا، اس لیے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تو پنچایت کے فیصلے کرنا بھی دین ہے، اس لیے دوستو